علی ترین کل جب PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ رہے تھے تو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PCB کی جانب سے جو رویہ رکھا جا رہا ہے فرنچائز کے ساتھ وہ ناقابل برداشت ہے، توہین امیز ہے، ہتک امیز ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ کا نوٹس یوں سرعام آ کر سوشل میڈیا پہ پھاڑنا در حقیقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی، پاکستان کرکٹ کی، ریاست کی، ملک کی، آپ اسے توہین ہی کہہ سکتے ہیں. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کیجئے گا. ناظرین کل جب علی ترین کو نوٹس ملا، لیگل نوٹس ملا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے، تو علی ترین نے ایک لمبی چوڑی الزامات لگائے PCB پر، PSL مینجمنٹ پر اور PSL کی جو کمیٹی ہے اس پر. اور اس میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الزامات میں 90% حقائق تھے، الزامات نہیں تھے بلکہ علی ترین نے حقائق بتائے. اور لوگ اوورال بہت خوش ہوئے کہ کوئی تو ہے جس نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونے والی خامیوں کی نشاندہی کی ہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اور بہت سے لوگوں نے آخر تک وہ ویڈیو دیکھی. لیکن آخر میں جب علی ترین اس طرح اس نوٹس کو پڑھتے ہیں تو مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ نوٹس ایک ادارے نے بھیجا تھا، ریاست کے ایک ادارے نے، ملک کے ایک ادارے نے بھیجا تھا. اور یوں اگر ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کے نوٹسز کو یوں پھاڑنا شروع کر دیں تو پھر یہ ریاست تو نہ ہوئی، پھر یہ ادارے تو نہ ہوئے، پھر یہ کرکٹ بورڈ تو نہ ہوا، یہ تو پھر مذاق ہو گیا، یہ تو بنانا سٹیٹ ہو گئی. علی ترین کے الزامات جو ہیں یا علی ترین نے جو کہا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگا، لیکن علی ترین کا جو نوٹس پھاڑنے کا عمل ہے یہ ناقابل برداشت ہے. اور مہذب ملکوں میں یا مہذب معاشروں میں یا مہذب ریاستوں میں اس طرح کا تصور بھی نہیں ہوتا. افتخار چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو بابر اعظم کو ایک نوٹس ملا تھا اور بابر اعظم نے بھی اس طرح بڑے تمسخر کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ باہر آ کر کہا تھا نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ ان پر کیسا وقت گزرا. اور علی ترین صاحب آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ملتان سلطان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ نے اس نوٹس کو پھاڑ کر سب کچھ جو ہے وہ آپ کا جو لوگ جو آپ کو دفاع کر رہے تھے، لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ مظلوم ہیں، آپ ظالم ثابت ہو گئے. آپ نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے خود ایک ظالم کے طور پر سامنے آ گئے. یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرکٹ بورڈ، انڈین کرکٹ بورڈ اگر اس طرح کسی فرنچائز کو نوٹس بھیجے تو کوئی فرنچائز مالک اس طرح سوشل میڈیا پر آ کر وہ نوٹس پھاڑ دے، یا BBL میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پر فرنچائز کرکٹ ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کے نوٹسز پھاڑے جائیں تو پھر وہ ٹیم یا وہ فرنچائز پھر وہ وہاں پر کرکٹ نہیں کھیلتی. اور اس طرح بظاہر ایسے لگ رہا ہے، بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہے کہ علی ترین نے نوٹس پھاڑ کر خود اپنے لیے اور اپنی ٹیم کے لیے کرکٹ کے دروازے شاید ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں. علی ترین ایک بڑے باپ جہانگیر خان ترین کے بیٹے ہیں اور ان کے والد نے بھی بڑا طویل عرصہ سیاست کی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی اچھی حرکت نہیں کی، نہ کبھی انہوں نے اس طرح کے وہ سوشل میڈیا پر آ کر بلند و بانگ دعوے کیے، نہ کچھ ایسا کیا. چلیں دعوے تو لوگ کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس طرح نوٹس پھاڑنا یہ ایک پہلی مثال ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اب کیا کارروائی کرتا ہے. اگر ملتان سلطان علی ترین سے لے لی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ سوال عام رہے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کے جو ذمہ داران ہیں وہ PSL کی جانب سے غافل کیوں ہیں اور PSL کی ناقص مینجمنٹ یا ناقص انتظامات کیوں ہوئے. جو باتیں علی ترین نے کی ہیں اس کی تو ہائیسٹ لیول پر ایک انکوائری ہونی چاہیے. ہائی کورٹ کا ایک جج مقرر کیا جانا چاہیے اور ایک جج اس کی انکوائری کرے. اگر ان کی باتیں سچی ہیں، جو بظاہر سچی لگ رہی ہیں، تو پھر ایک زبردست قسم کی کارروائی ہونی چاہیے، نئی مینجمنٹ آنی چاہیے، نئی انتظامیہ آنی چاہیے. وہی روایتی لوگ جو ہیں وہی آ رہے ہیں. شان مسعود ایک جانب جناب آپ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، قومی ٹیم کے کپتان ہیں، ٹیسٹ کپتان ہیں، دوسری جانب آپ نے ان کو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے طور پر رکھ لیا. سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی عاقب جاوید، کبھی فلاں، کبھی یہ، کبھی وہ. PCB کی سمجھ نہیں آ رہی. گو کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بڑے فاسٹ، بڑے متحرک اور بڑے زیرک آدمی ہیں، لیکن کرکٹ میں جو ان کی مینجمنٹ ہے، یہ جو پالیسیز ہیں، ابھی تک وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. گو کہ انہوں نے وہ چیمپئنز ٹرافی کرانے میں کامیاب رہے. پاکستان میں ایک بڑا ایونٹ تھا. اسی طرح
एशिया कप के फाइनल में जो स्टैंड्स लिया है हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, वो काबिल तारीफ है। पूरी कौम ने उस पर उनको सल्यूट किया है। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं और फिर उनकी शख्सियत पर भी, उनके किरदार पर भी, उनके ओहदे पर भी लोग उंगलियां उठाते हैं। हम तवक्को करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब को भी इस हवाले से किरदार अदा करना चाहिए, किरदार अदा करना होगा। और ये बात तय है कि अली तरीन और उनकी टीम के लिए शायद मुस्तकबिल की PSL में अब कोई जगह बाकी न रहे। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।